حضرت سیدنا سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا لقمان حکیم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بیٹے کو نصیحت فرماتے ہوئے فرمانے لگے، بیٹا جب بھی اللہ تمہیں کوئی مصیبت یا تکلیف دے تو اس کو اپنے حق میں بہتر سمجھیں۔ تو بیٹا کہنے لگا، بابا جان میں آپ کی بات کو سن بھی رہا ہوں اور سمجھ بھی رہا ہوں، لیکن میری ہمت اتنی نہیں ہے کہ میں کسی مصیبت کو، کسی تکلیف کو اپنے حق میں بہتر سمجھ سکوں۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹے چلو ہم اللہ کے نبی کے حضور چلتے ہیں اور انہی سے صبر اور یقین کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے گھر سے نکلے اور انہوں نے سفر جاری کیا۔ چلتے چلتے ایک جنگل میں آ پہنچے اور اسی جنگل میں سورج بھی نیزے برابر آ گیا اور اس نے اتنی تو گرمی کی شدت کر دی کہ برداشت نہیں ہو پا رہا تھا۔ چلتے ہوئے جب کچھ سفر طے کیا، ابھی تک اسی جنگل میں ہیں، تو ان کی سواری کے جانور نے چلنے سے بالکل جواب دے دیا اور وہ سواری زمین پر گر پڑی۔ لقمان حکیم نے دیکھا کہ سامنے دور ایک درخت کے پاس کچھ دھواں نظر آیا۔ آپ سمجھنے لگے کہ یہاں کوئی انسان ہوگا۔ آپ اپنے بیٹے کو لے کر اس سمت جلد جلد چلنے لگے اور چلتے ہوئے راستے میں کسی نوکیلی ہڈی یا پتھر نے آپ کے بیٹے کے پاؤں کو چیر کے رکھ دیا اور وہ پتھر یا ہڈی آپ کے بیٹے کے پاؤں سے آر پار ہو گئی اور اس کی شدت اتنی ہوئی کہ آپ کا بیٹا بے ہوش ہو گیا۔ آپ نے بڑی شدت تکلیف سے اپنے بیٹے کے پاؤں سے اس ہڈی کو نکالا اور اس کے پاؤں کو کپڑے سے باندھ دیا، اور اپنی بیٹے کی یہ حالت دیکھ کر آپ رونے لگے۔ آپ کا آنسو جب آپ کے بیٹے کے چہرے پہ گرا تو بیٹا آنکھیں کھول کے عرض کرنے لگا کہ اے ابا جان، آپ تو صبر کی تلقین کر رہے تھے اور آپ رو رہے ہیں۔ اب تو میری ایسی حالت ہے کہ مجھے آپ نہیں لے جا سکتے۔ اگر مجھے یہیں چھوڑ کر چلے گئے تو میں یہیں پر مر جاؤں گا، اور اگر آپ بھی میرے ساتھ یہیں پر رک گئے تو ہم دونوں نے بھوک اور پیاس سے یہیں پہ مرنا ہے۔ بھلا مجھے بتائیں کہ اس میں ہمارے لیے کون سی بہتری ہے؟ باپ کہنے لگا کہ بیٹا، اللہ نے ماں باپ کے دل کے اندر اولاد کی فطری محبت رکھی ہے، جو اپنی اولاد کی تکلیف کو نہیں دیکھ پاتے۔ آپ یہ گفتگو فرما ہی رہے تھے کہ غیب سے آواز آئی کہ لقمان آپ ہیں؟ تو حضرت لقمان حکیم فرمانے لگے کہ ہاں میں لقمان ہوں۔ آواز آئی کہ کیا تم حکیم ہو؟ آپ فرمانے لگے ہاں میں حکیم ہوں۔ اور آواز آئی کہ آپ کا نادان بیٹا آپ سے کیا کہہ رہا ہے؟ آپ فرمانے لگے کہ آپ کی صرف ہم آواز سن رہے ہیں، آپ کو دیکھ کیوں نہیں رہے؟ تو آواز آئی کہ میں جبرائیل علیہ السلام ہوں، میں اللہ کا فرشتہ ہوں، میں حضرات انبیاء اور مخصوص فرشتوں کے علاوہ کسی کو نظر نہیں آتا۔ اور فرمانے لگے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ فلاں شہر کو دھنسا دو، الٹ دو، تو میں نے دیکھا کہ آپ باپ بیٹے اسی شہر کی طرف جا رہے تھے، تو میں نے اللہ سے عرض کی کہ اے اللہ، ان دونوں باپ بیٹوں کو اپنے قہر اور عذاب سے بچا لے۔ تو اللہ نے آپ دونوں کو اس چھوٹی سی مصیبت اور تکلیف میں ڈال کر بڑی مصیبت سے بچا لیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے فیض سے آپ کا بیٹا بھی بالکل صحت یاب ہو گیا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے دونوں باپ بیٹوں کو سلامتی کے ساتھ گھر پہنچا دیا۔ کیا کسی بندے کو تکلیف دینے سے اللہ تبارک و تعالی کا کوئی فائدہ ہے؟ ہرگز نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں کو اگر تکلیف، مصیبت، بیماری کچھ بھی دیتا ہے تو اس میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔
بندے کو چاہیے کہ اگر کوئی بھی مصائب و مشکلات کا سامنا کرنا پڑے تو زیادہ سے زیادہ اس پر صبر کرے اور کسی صورت بھی اللہ تبارک و تعالی کی کوئی شکایت ہرگز نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب کے فرمان کا خلاصہ ہے کہ مومن پر جب کوئی بیماری آتی ہے اور جب وہ بیماری اس کے پاس سے جاتی ہے تو اسے گناہوں سے پاک کر کے جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ اسی بیماری میں مرتا ہے تو وہ گناہوں سے پاک ہو کر جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ یہ بات یاد رہے کہ گناہوں سے بڑھ کر کوئی بڑی مصیبت، کوئی بڑی بیماری اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہر بیماری کا آپ کو علاج مل سکتا ہے لیکن گناہوں کا علاج آپ کو کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا۔ تو اللہ جب اپنے بندے کو کوئی تکلیف یا بیماری دیتا ہے تو اسے گناہوں کی بیماری سے شفا یاب فرما کر جہنم کی ابدی ہمیشہ کے عذاب، جو کہ بہت ہی دردناک عذاب ہے، اس سے بچا لیتا ہے اور اس بندے کے گناہوں کو معاف کر کے اس کو ابدی خوشیاں یعنی جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال سے کہ گناہوں کی بیماری چھوٹ جانے یا عذاب آخرت سے بچ جانے سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہو سکتی، اور اگر اس ضمن میں دیکھا جائے تو دنیا کی کوئی بھی مصیبت اگر آخرت کے عذاب کو ٹال سکتی ہے تو یہ سودا بالکل بھی مہنگا نہیں ہے۔ لیکن بندے کو چاہیے کہ صبر کرے، صحت یابی کی اللہ سے دعا کرے۔ اللہ اتنا قادر اور کریم ہے کہ چاہے تو بغیر کوئی تکلیف دیے بھی بندے کے گناہ معاف کر دے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن بندوں کو بھی اپنے رب پر یقین رکھنا ہے، اپنے اللہ پر توکل رکھنا ہے اور صبر و استقلال کا مجسمہ جو بن جائے گا اللہ اس پر مزید رحم فرمائے گا۔